الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم دعوتهم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی قاسم ابن الحسن المجتبی. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. صلی اذان محترم سن 1447 ہجری اور 2025 عیسوی عشر محرم کی 7ویں مجلس. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہم نے آپ کے سامنے آثار کربلا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یقین جانیے یہ تذکرہ اتنا اہم تذکرہ ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے. توجہ چاہتا ہوں. زمانے نے ہمیشہ کیا بتایا؟ مسلمانوں نے فلاں کو بے گناہ مار دیا، مسلمانوں نے فلاں کو قتل کر دیا، مسلمانوں نے وہاں خودکش دھماکہ کر دیا. یعنی اسلام کا تعارف شدت پسندی والا کروایا گیا. لیکن ہم اس منبر پر بیٹھ کر زمانے کو بتاتے ہیں جو تم نے اسلام پڑھا ہے، جو تم نے اسلام سنا ہے، اس کے اندر شدت پسندی ہو سکتی ہے، لیکن آؤ ہم تمہیں کربلا کا اسلام بتاتے ہیں جہاں پہ ہر شخص پہلے قربانی دینے کے لیے تیار. یعنی واقعاً زمانے نے کیا دکھایا؟ فلاں آیا، فلاں نے وہاں فوجیں بھیج دی، بچوں کے گلے کاٹ دیے. یہی فرق ہے. تم نے وہ اسلام دیکھا ہے جہاں گلے کاٹے جاتے ہیں. ہم تمہیں وہ اسلام بتائیں گے جہاں گلے کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم اسلام کا تعارف ہے. یقین کریں، یقین کریں، خدا گواہ ہے. آپ جائیں، لوگوں کو جب تشیع کا تعارف ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ اسلام سنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ اسلام بتاتے ہیں جو اسلام غدیر میں نبی نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا. ہم وہ اسلام بتاتے ہیں جس اسلام کے علم بردار امام حسین ہے. یقین کریں، آپ جائیں. مولا کے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے اصحاب کا تذکرہ کیا. آج تھوڑا سا جنگ کے نقشے کو سمجھے. توجہ چاہتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا اور برسوں تک یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں گی. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا پہلی یزید کی چاہت جو اس نے والی مدینہ کو بھیجی، اور والی مدینہ کو بندے نے مشورہ بھی دیا کیا؟ حسین کو مدینے میں قتل کر دو. میرا آپ سے سوال ہے، یزید کی چاہت قبول ہوئی یا حسین نے اپنے مقصد میں آگے بڑھ کر مدینے کی حرمت کو بچایا؟ پھر مکے میں آئے. آپ کی توجہ میری طرف رہے، آپ کی توجہ میری طرف. 1 منٹ کی آپ کی خاموشی ختم ہو جائے گی. حسین مکے پہنچے. اب یزید کی کیا چاہت ہے؟ خانے خدا کے پاس نامعلوم، توجہ چاہتا ہوں، نامعلوم حاجی آئے اور احراموں سے کھنجر نکالے. کرائے کے قاتل کسی کو پکڑ دیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے کہ بھائی اس نے مارا تھا حسین کو، اس کو ہم نے قتل کر دیا. لیکن حسین نے کہا نہیں،
اگر نامعلوم قاتل ہوں گے تو پھر قیامت تک لعنت کس کا مقدر بنے گی؟ اگر قاتل نامعلوم ہو گئے، یہ جو لعنت ہے یہ لعنت کسی کا تو مقدر بننی ہے۔ حسن محترم، حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا نہیں، خانے خدا کی حرمت پامال نہیں ہوگی۔ پھر کہاں ہے؟ کربلا پہنچے، تھوڑا سا لشکر آیا، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا۔ خدا کی قسم حسین نے بتایا نانا کا اسلام کیا ہے، اور نانا کے دشمن جس نام کو اسلام کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ تھوڑا سا لشکر آیا، ہر کے ساتھ زیادہ بنے نہیں تھے، میں ممبر پر بیٹھ کے ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں میں نہیں تھے، سینکڑوں۔ کتنے سو تھے اس میں اختلاف ہے، کسی نے 400 لکھا، کسی نے 700 لکھا، لیکن سب کے سب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ حسین کچھ بھی نہیں کرتے، صرف پانی نہ پلاتے تو لشکر مر جاتا، لیکن حسین نے بتایا تاریخ لکھے گی کہ رحمت للعالمین کے نواسے نے پیاسوں کو پانی نہ پلایا، پانی پلا کے بتا دیا تاریخ تک 2 شجرے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو پانی پلائیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو پانی کو بند کریں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سبیلوں پہ پابندی مشکل، یعنی واقعاً یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ پانی پلانے پہ پابندی، یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یعنی میڈیا پر سرخی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں ہم پانی پلانے نہیں دیں گے، تو تم خود ہی بتا رہے ہو تمہارا تعلق کہاں سے؟ اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں، بھائی پانی پلاؤ۔ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں گرمی کی شدت آتی ہے، کمشنر صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، کمانڈر، سب کی تاکید ہوتی ہے کہ بھائی گرمی بہت ہے، پانی رکھیں۔ بھائی جو تم کہتے ہو ہم وہی تو کر رہے ہیں، تمہیں نہیں پینا پانی، یقین کریں ہم جب پانی رکھتے ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں، یہ کربلا جھگڑے کا مذہب نہیں ہے، آؤ تو صحیح، ہم پانی میں یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، خدا گواہ ہے جو بھی آئے یہ حسین کی سنت ہے، ہم اپنوں کو بعد میں پلاتے ہیں، غیروں کو پہلے پلاتے ہیں، امام کی سنت ہے، امام کی سنت ہے۔ آپ جائیں کسی بھی نیاز والے کے پاس، ابھی مشہور و معروف جملہ ہے، میں 13 برس عراق میں رہا ہوں، نجف سے کربلا مشی ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی رش میں نیاز نہ ملے، آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں انا سنی، میں سنی ہوں، یقین کریں سب نیاز لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے آ جاؤ تم ہمارے مہمان ہو۔ اور کبھی جا کر اس کے الٹ جملہ تبلیغی جماعت کیا کہے گا، آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ ذہن محترم، باخدا محبت کا پیغام، عزت کا پیغام، عظمت کا پیغام۔ کئی علماء پچھلے 40 پر ہمارے ساتھ ایک کراچی کے بہت بڑے مفتی ہمارے ساتھ تھے، علیہ ربانی صاحب تھے، ہم تھے، اس شخصیت کے نظریہ تبدیل ہو گیا، خدا کی قسم جو آیا تھا کہتا تھا یہ یوں ہیں یہ یوں ہیں، جو پلٹ کے کیا کہتا ہے اگر محبت حسین میں پیدل چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو پھر میں بھی شیعہ۔ آئیں تو صحیح یار، یقین کریں ایک جملہ ہے، شاید اس جملے سے میں بات کو آسان کر سکوں، سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، آپ آؤ تو صحیح، ہم جب گھر میں کھانا پکاتے ہیں اور نیاز کا کھانا پکاتے ہیں تو بڑا فرق ہے۔ جب گھر میں کھانا پکاتے ہیں تو صرف بسم اللہ کہتے ہیں، جب نیاز کا کھانا پکاتے ہیں کبھی یاسین پڑھتے ہیں، کبھی رحمان پڑھتے ہیں، کبھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اتنی پاکیزگی سے نیاز حسین کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کوئی آئے نہ آئے جس کی نیاز ہے وہ ضرور آتے۔ یعنی اگر محترم عرض کر رہا تھا، جائیں جا کے پڑھیں بابل، اب آگے میں موضوع پہ آگئے، یہ تھوڑے سے تمیزی جملے تھے، آپ نے سنے میں آپ کا شکر، بابل، انجیل جا کے پڑھیں،
جس کے اندر پوری دنیا کی بشارتیں دی گئی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، الہامی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کے اندر تحریف ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اس وقت موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، شاید کسی اور زبان میں موجود ہو، لیکن ان زبانوں میں یقینی طور پر موجود. جا کے پڑھیں، آپ کو ایسا لگے گا اگر تعصب کی اینک اتار کے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ یا تو اہل بیت کی محبت میں لکھی گئی ہے یا تو یہ کربلا کے عشق میں لکھی گئی ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کے اندر کیا لکھا ہے سماعت کیجئے. اس میں لکھا ہے کہ کوئی شخصیت آئے گی اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہوگی جس خاتون کے سر پر ایک تاج ہوگا، اس تاج کے اندر 12 ستارے ہوں گے، اور خداوند عالم نے ایک دفتر رکھا. توجہ چاہتا ہوں، اس دفتر پہ مہر لگی تھی. خدا نے تمام ولیوں کو، وصیوں کو بلایا کہ ہے کوئی جو اس مہر کو کھولے. اس مہر کو کسی نے نہیں کھولا سوائے اس کے جس کا گلا کٹا ہوا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اس کی مہر کو کھولا. جب اس نے اس کی مہر کو کھولا، آواز خدا آئی، تو نے میرے وعدے کو وفا کیا ہے، میں تیرے غم کو ہر مذہب میں جاری کر دوں گا. ہے کوئی ایسا شخص جس سے پوچھو کون ہے؟ بھئی بابل میں جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کوئی کٹے گلے والا ہے جس کے غم کو خدا نے ہر مذہب میں، مسلک میں جاری کر دیا. جائیں آپ نجف سے کربلا پیدل، تقریباً پول نمبر 123 سے 124 پر میرے یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھ سکتے آپ. ایک فرانس کی پروفیسر کی قبر موجود ہے. شاید پول نمبر بتانے میں مسٹیک کروں، لیکن وہ قبر موجود ہے فرانس کی پروفیسر کی. توجہ چاہتا ہوں، وہ فرانس کی پروفیسر ایک میڈیا کے وزٹ پر آئی تھی جب داعش کا زمانہ تھا. جب وزٹ پر آئی ایک نارمل میڈیا کوریج کے لیے، نہ وہ حسین کو جانتی تھی نہ وہ بطول کو جانتی تھی، لیکن جب میڈیا کوریج کے لیے آئی اس نے لوگوں کا عشق دیکھا، سمجھ گئی کہ خدا کی قسم یہ محبت نہ ڈالروں سے خریدی جا سکتی ہے، نہ یہ محبت درہموں سے خریدی جا سکتی ہے. کیا کیسے کا یہ محبت وہ ہے جو خدا انسان کے سینے میں ڈالتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ بعد میں مسلمان ہوئی، بعد میں شیعہ ہوئی، بعد میں اس نے وصیت کی اگر مجھے موت آئے مجھے یہاں دفن کرنا. اس سے کسی نے پوچھا تمہیں حیرت کس بات پہ ہوئی؟ توجہ کیجیے گا، تمہیں حیرت کس بات پر ہوئی؟ جملہ پہ غور کیجیے گا. اس نے کہا مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ مجھے کوئی نوحہ نہیں آتا تھا، مجھے کوئی مرثیہ نہیں آتا تھا، مجھے کوئی شاعری نہیں آتی تھی، مجھے کوئی خطابت نہیں آتی تھی. اس پورے سفر میں توجہ چاہتا ہوں، اس بچے سے لے کر آخری بندے تک، اس سب لوگوں سے میں نے ایک لفظ سیکھا تھا، اور وہ لفظ تھا یا حسین. کہ میں بین الحرمین میں کھڑی ہوئی اور میں نے بین الحرمین میں کھڑے ہو کر یا حسین یا حسین کہنا شروع کیا کہ اتنے میں کئی رنگ و نسل، کئی مذہب و مکتب، کئی ممالک کے لوگ آ کر میرے ساتھ یا حسین یا حسین یا حسین کہنے لگے. نہ کسی نے میرا نام پوچھا، نہ کسی نے میرا مذہب پوچھا، نہ کسی نے میرا مکتب پوچھا. میں نے سب کو جب حسین کے نام پر متفق دیکھا تو میں نے غریب کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے کہا میں نے بادشاہ تو بہت دیکھے، ہر بادشاہ کی کوئی بارڈر ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی کوئی سرحد ہوتی ہے، ہر بادشاہ کا کوئی مکتب ہوتا ہے، ہر بادشاہ کا کوئی رنگ ہوتا ہے. میں آپ واحد بادشاہ زمین پر حسین دیکھا ہے جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر موجود. یار جائیں جا کے پڑھے عظیم کتاب نواسخ تاریخ. آپ نے بہترین سماعت کیا. نواسخ تحریک میں 2 شہیدوں کا ذکر ہے، کربلا کے عظیم شہید. ایک کا نام قیس ہے اور ایک کا نام زید ہے. نام میں اختلاف آ سکتا ہے. دونوں چچا زاد بھائی، دونوں کے دادا ایک، دونوں کم سن ہیں. توجہ چاہتا ہوں،
توجہ چاہتا ہوں. آپ کو اگر 24 ذوالحجہ ابھی قریب میں گزری، عید موبائل آپ سن چکے. موبائلہ وہی کرتا ہے جسے اپنی سچائی پر یقین ہو، جسے ذرہ برابر بھی شک ہو وہ موبائلہ نہیں کرتا. نبی نے کہا تھا نا کون کون چلے گا، سب نے کہا ہم چلیں گے. فرمایا جس نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے وہ نہیں جا سکتا، جائے گا وہی جو سچا ہو. کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ تیر و تلوار سے لڑی جاتی. واحد موبائل ہے جس میں نہ تیر چاہیے نہ تلوار چاہیے، کردار صداقت چاہیے. ایسا ہی ہے نا. اور تو کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. قرآنی مفہوم ہے، قرآنی مفہوم ہے. کوئی جیب کی بات تھوڑی ہے، کوئی حدیث کی بات تھوڑی کہ آپ اس کو غیر معتبر کہہ سکتے. جائیں بتائیں موبائلہ میں نبی کتنی تلواریں لے کے گئے تھے؟ نہیں. نبی موبائلہ میں کتنے گرز لے کے گئے تھے؟ نہیں. نبی موبائلہ میں لے کے گئے تھے اپنی پاکیزہ بیٹی لے کے گئے تھے. نبی موبائلہ میں لے کے گئے تھے اپنا پاکیزہ بچی لے کے گئے تھے. نبی موبائلہ میں لے کے گئے تھے اپنے پاکیزہ بچے لے کے گئے تھے. یہ دو بھائی ہیں، چچا لال بھائی، چھوٹے بچے ہیں. روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو دادا ہیں، تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، ان کے جو دادا ہیں وہ امیر کے دوست ہیں، امیر المومنین کے. چونکہ ان کو بار بار امام حسین کہتے ہیں چچا زاد بھائی، تم میرے چچا زاد بھائی ہو، تم میرے اپنے ہو. حالانکہ وہ ہاشمی نہیں ہے، بنو ہاشم سے نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں بچے جو آپس میں چچا زاد بھائی ہیں مولا کے کسی دوست کے پوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ان دونوں بچوں کو مولا نے کہا جاؤ. میں نے آپ کے سامنے مولا کے کئی صحابیوں کے خطبے پڑھے، آپ نے بہت اچھا سنا، لیکن خدا کی قسم جب صبح میں مطالعہ کر رہا تھا ان دونوں بچوں کی زندگی کا تو میں نے سوچا حسین انسان کو کس معراج پہ لے کے جاتا ہے. یہ دونوں بچے امام نے کہا جاؤ ان لوگوں کو مخاطب کرو، یزید کے لشکر کو مخاطب کرو. توجہ چاہتا ہوں. یہ دونوں بچے گئے. جب دونوں بچے گئے دونوں نے تقریر کی. توجہ چاہتا ہوں. ادھر سے ایک بہت بڑے عالم سفید ریش شخص نے جس کا نام تاریخ میں موجود ہے، میں جان کے نہیں لے رہا، یزید کے لشکر سے کہ تم تو کل کے بچے ہو، تمہیں کیا پتا، ہم نے سب دیکھا ہے. خدا کی قسم بچوں نے سر اٹھا کے کہا تم نے سب دیکھا ہے؟ کہا کہ کس کا حق ہے؟ کہ یزید کا. حسین کا حق نہیں بنتا. اس نے اپنی دلیلیں دی، اس لیے نہیں بنتا، اس لیے نہیں بنتا، اس لیے نہیں بنتا. دو چھوٹے شہزادے جنہیں محبت حسین نے معراج بخشی تھی، جو ہاشمی نہیں ہے، جو سید نہیں ہے، جو امام کے رشتہ دار نہیں ہے، مولا علی کے دوست کے پوتے ہیں، وہ دونوں بچے کہتے تمہیں یزید کی صداقت پر یقین ہے؟ کہاں ہے؟ کہتے آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جیسے نبی کے ساتھ حسین حق پر تھا آج بھی حسین حق پر ہے. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ آج بھی ہے کوئی ایسا جو کہے حسین؟ خدا کی قسم یاد رکھنا اس جملے کو، تم جتنے لوگ بھی خریدو، جتنے بمبار خریدو، جتنے تم کرائے کے قاتل خریدو، تمہارے پیسوں پہ اتنے لوگ مارنے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین پر مرنے کے لیے تیار ہے. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. اس کی معراج اگر دیکھنی ہے تو دیکھو. اس مجمع میں پھر کہہ رہا ہوں کم از کم 3 نسلیں بیٹھی ہیں. اگر ایک پوری نسل بھی ختم ہو جائے تو بھی حسین کا عشق ختم نہیں ہوگا. یہ رب کا وعدہ ہے. اذن محترم، یزید کیا چاہتا تھا؟ مکے میں ہو، مکے میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا پہنچے، پیاسا لشکر، حسین نے پانی پلایا اور کا لشکر تر و تازہ ہو گیا. اب یزید کیا چاہتا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. مولا نے خیمے کہاں لگائے؟ دریا پر. آپ کی توجہ میری طرف رہے. کیا ان کو کہیں گے خیمے ہٹاؤ؟ یہ نہیں ہٹائیں گے. تاریخ لکھے گی جنگ ہوئی تھی، لیکن جنگ ہوئی تھی خیموں کے ہٹانے پر. وہ چاہتے تھے لگائیں، وہ کہتے تھے ہٹائیں. امام نے کہا خیمے ہٹا دو. کہا کیوں؟ کہا جنگ خیموں پہ نہیں، جنگ اسلام پر ہوگی. جنگ ہوگی لیکن اسلام پر ہوگی. جنگ ہوگی لیکن ایمان پر ہوگی.
جنگ ہوگی لیکن حق اور باطل کی ہوگی. اچھا کہا پانی بند کر دو. جب پانی بند ہوگا یہ جنگ کریں گے. تاریخ کیا لکھے گی؟ یہ پانی کا مسئلہ تھا. امام نے کہا نہیں پانی کا نہیں, یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا مسئلہ تھا, یہ ولایت کا مسئلہ تھا, یہ امامت کا مسئلہ تھا. پھر کیا ہوا؟ جائیں جا کے پڑھے تاریخ کو, نہیں معلوم لوگ کیسے پڑھ دیتے ہیں. مولانا نے کیا کہا تھا؟ عباس ایک شب کی مہلت اپنی طاقت سے لے کر آؤ. کیا مطلب؟ وہ چاہتے تھے تمام تر لوگ آمادہ تھے جنگ کریں تاکہ کہا جائے رات تھی, پتہ تھوڑی چلا کہ ہم شکل پیغمبر ہے, پتہ تھوڑی چلا چھوٹا بچہ ہے. امام نے کہا جنگ ہوگی. توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. امام نے کہا جنگ ہوگی لیکن دن کی روشنی میں ہوگی تاکہ جس پر درود آئے وہ بھی معلوم ہو, جس پہ لعنت آئے وہ بھی معلوم. کوئی نامعلوم نہیں ہے, کوئی نامعلوم نہیں ہے, معلوم ہے. جس نے حسین کی محبت میں سینے پہ تیر کھایا حنظلہ, وہ بھی معلوم ہے. جس سعید نے حسین کو نماز کی یاد دلائی وہ بھی معلوم ہے. جس نے رے کی حکومت میں تیر چلایا وہ بھی معلوم ہے. معلوم ہے, نامعلوم کچھ بھی نہیں ہے. کربلا میں یاد رکھے گا جتنے واقعات ہوئے نبی کی وفا سے لے کر کربلا, سب جگہ تاریخ نے دفاع کیا نامعلوم. بھائی کون تھے؟ جا کے پڑھے تاریخ میں. کون تھے جنہوں نے نبی کے قتل کی سازش بنائی تھی, جن کے چہرے نبی نے حذیفہ کو دکھائے تھے؟ کا نامعلوم. کون تھا جس نے حسن کی بیوی تک زہر پہنچایا؟ کا نامعلوم. لیکن امام نے کہا چلو نامعلوم, جو کربلا میں معلوم ہے ان پہ تو لعنت کرو. بھائی سارے نامعلوم ایسا ہی ہے نا. بتا لو بھائی کیا پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کربلا والوں کے چہروں کو حسین نے دن کی روشنی میں کیا. پھر کیا ہوا؟ خدا آپ کو لے جائے کربلا. توجہ چاہتا ہوں. خیمہ گائے, بالکل سیدھا میدان, کوئی پہاڑ نہیں. جا کے نبی کی جنگیں پڑھیں. جب بھی جنگ ہوتی ہے سپورٹ کے لیے کچھ چاہیے. جنگ احد پہاڑ سپورٹ, جنگ خندق سپورٹ, جنگ خیبر قلعہ سپورٹ. ایسا ہی ہے نا. جنگ بدر پہاڑ سپورٹ تاکہ ایک طرف سے حملہ ہو. حسین نے کیا کہا؟ میدان ہے چاروں طرف سے. توجہ چاہتا ہوں, آپ کی توجہ میری طرف رہے. خدا کی قسم وہ بات عرض کر رہا ہوں جو شاید اس انداز سے کبھی نہ سنی ہو. کم از کم جو روایت لکھی گئی یزید کو بچانے والوں نے وہ بھی 30,000 اس سے اوپر کی روایت 80,000, اس سے اوپر کی روایت لاکھوں تک موجود. لیکن ہم لے لیتے ہیں وہ روایت جو سب سے کم روایت کہی گئی. کیا 30,000 فوجی میدان, ادھر بھی فوج, ادھر بھی فوج, ادھر بھی فوج, ادھر بھی فوج. لوگ کتنے؟ 72. اس وقت آپ جہاں بیٹھے میرے سامنے 72 سے زیادہ ہیں. فرض کر لیں 72 ٹرینڈ فوجی آ جائیں. کتنے منٹ کی کہانی؟ 5 منٹ کی کہانی ہے. اگر ٹرینڈ فوجی آ جائیں. حسین نے کیا کہا؟ کہیں گے آئیں گے حملہ کریں گے, کہیں گے بلوا ہوا. حسین نے کہا نہیں, ایک ایک تیر کو پھینکنے والا ظاہر ہوگا. کس نے کب تیر پھینکا تھا, کس کو مارا تھا, کیسے؟ عباس کا جی کا جواب تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ 30,000 آدمی تیر لگانے والے ریڈی تھے, آمادہ تھے, تیار تھے. کا 30,000 تیر ایک ساتھ چلیں گے. توجہ چاہتا ہوں, ایک ساتھ چلیں گے اور 30,000 تیر سے یہ خاندان بنو ہاشم ختم ہو جائے گا. کس نے تیر مارا؟
کب تیر مارا، کتنا تیر مارا، کیسے پتا چلے گا؟ امام نے فرمایا عباس اب تم جانو یہ میدان جنگ جانے۔ عباس نے خیموں کے پیچھے سے خندق کھودی، خندق میں پانی ڈالا جاتا تھا، جہاں پینے کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کرے؟ امام نے حکم دیا عباس اس خندق میں آگ لگاؤ۔ جب خندق میں آگ روشن ہوئی، ڈرپوک ماؤں کے ڈرپوک بچے شعلوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے، فوج ایک طرف ہوئی، نماز فجر ختم ہوئی، جیسے تیر چلنا شروع ہوئے عباس نے حکم دیا اپنی ڈھالوں سے تیروں کو روکو۔ جب تیروں کو روکتے روکتے معلوم تب ہوا جب فجر کے وقت حملے کے اختتام پر عباس حبیب ابن مظاہر آپ سے شاکری مسلم ابن اوسجہ میدان کے درمیان میں پہنچے، کہتے تھے بھاگو علی آتا ہے۔ ایسا محترم روایت کا ذمہ دار ہوں، تاریخ طبری میں لکھا پہلے حملے میں 5000 یزیدیوں کی جب گردنیں اڑی، عمر سعد نے کہا کیا ہوا؟ شمر نے کہا تمہیں پتا نہیں تمہارا مقابلہ اولاد حیدر سے۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ گردنیں اڑ گئیں۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا اب ایک ایک کر کے مقابلہ ہوگا، ہم ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ جو اپنی پاور پر طاقت پر اترا رہے تھے انہیں حسین نے بتا دیا سنو جنگ کرنا آتی ہے، لڑیں گے نہیں، کیوں؟ سر لینے نہیں دینے آئے۔ حسین مجبور نہیں ہے، مختار جو پہلے حملے میں سوچیں 5000 کو واصل جہنم کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد ایک ایک بندہ آیا۔ اب جب ایک ایک بندہ آیا تو کیا ہوا؟ تاریخ نے لکھا کون سے صحابی کا بیٹا کب آیا تھا، تاریخ نے لکھا کس نے تیر چلایا تھا، کس نے برچھی چلائی تھی، کس نے نیزہ چلایا تھا۔ اعزاز محترم آج جس شہید کی مجلس ہے جناب قاسم، 13 برس کا ہے قاسم۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کا وہ حق جو نہیں پڑھا جاتا۔ کہتے تھے حسن نے صلح کی تھی تو حسین نے جنگ کیوں کی؟ قاسم لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے سنو میں حسن کا بیٹا حسین کی بیعت میں آ کر کہتا ہوں ہم آئے ہیں اپنی جان کو قربان کر۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آپ کے حسن کا ذکر نہیں ہوتا، میں تمہیں بتاؤں ہم حسن کو کہاں رکھتے ہیں پتہ ہے تمہیں کیا پتا کہ حسن کیا ہے؟ ہم جس حسین کا پورا سال ذکر کرتے ہیں، سنو ہمارے امام کو حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ یاد جس کے پیچھے حسین نماز پڑھے وہ حسن مجتبی ہے، جس کے سر پر حسن کی بیعت ہے وہ حسین ہے۔ کبھی بھی کسی بات پہ نہیں کہے گا حسن کی ساری اولادیں حسین کے ساتھ تھی۔ جناب حسن مصنع وہی ہیں جو زخمی ہوئے، بعد میں ان کی نسل سے امام حسن کی اولاد چلی۔ آپ کے کراچی کے اندر جو مزار ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا، وہ حضرت حسن مجتبی کی اولاد۔ حضرت قاسم جب حملہ کر رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں فضائل کے جملے میں ہوں۔ جیسے حضرت قاسم نے حملہ کیا، 13 برس کے ہیں جناب قاسم، 13 برس کہ جناب قاسم نے جب پہلا حملہ کیا لوگ ایسے بھاگے جیسے صفین میں 13 برس کے عباس سے بھاگے تھے۔ لوگوں کو پتا چلا جنگ کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو باتیں کرتے تھے کہ ہم تو یوں کر دیں گے، ہم تو یوں کر دیں گے، جب قاسم کے سامنے نہیں ٹک سکے۔ اور یاد رکھیں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی سماعتیں میری طرف رہیں، لوگوں کے ہاں صرف بے وفائی کی مثالیں کہتے فلاں نے بے وفائی کی تھی، فلاں نے بے وفائی کی تھی۔ بھائی ہمارے ہاں توجہ چاہتا ہوں، چچا
اور بھتیجے کا رشتہ وفا کا رشتہ ہے. دیکھنا ہے تو ابو طالب اور محمد کا رشتہ دیکھو. ابو طالب اور محمد کا رشتہ دیکھو. دیکھنا ہے تو جناب عباس اور جناب سکینہ کا رشتہ دیکھو. دیکھنا ہے تو قاسم اور امام حسین کا رشتہ دیکھو. کربلا وہ ہے جو احترام کا وفا سکھاتی. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. اذان محترم، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. قاسم، جب بھی قاسم کا نام آتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ حسن کا یتیم. خدا گواہ ہے، میں جب حضرت قاسم کے مصائب کی آمادی کر رہا تھا نا، دو علماء بیٹھے تو میں سوچ رہا تھا قاسم کی غربت کہاں سے شروع کروں. تو مجھے ایک روایت ملی، اگر آپ سمجھ گئے نا، میں کہتا ہوں گھر تک گریا کریں گے. قاسم کی پہلی غربت کہاں سے ملی؟ آپ کے ذہنوں میں ہوگا شاید شہادت حسن سے. نہیں، 12 دن کا ہے قاسم. 12 دن کا، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. 12 دن کا قاسم ہے. مولا نے کہا ام فروا، کچی مولا. ام فروا میرے دل کی خواہش ہے میں قاسم کو نانا کے روزے پہ لے کے جاؤں. فرمایا مولا میں چلوں ساتھ؟ کہا جی چلو ام فروا. رات کی تاریکی، ام فروا نے برقع پہنا، ساتھ میں جناب قاسم آغوش حسن میں، ام فروا پیچھے پیچھے. اتنے میں چلتے چلتے کوئی گلی آئی. اس گلی کے کونے پر بیٹھ کر حسن ایسے روئے جیسے بچہ ماں پہ روتا ہے. تڑپ تڑپ کے روتے تھے. بی بی نے کہا مولا خدا نے بیٹا دیا ہے، بیٹے کے آنے پر رو رہے ہیں. فرمایا فروا بیٹے سے نہیں رو رہا. فرما کیا بتاؤں، یہی گلی تھی جہاں میری ماں کو تازیانہ لگا تھا. فرما میں اس گلی میں نہیں آتا. آج قاسم کے ساتھ آیا، میں گزر گیا. جب پہنچا تو مجھے یاد آیا میری ماں تڑپ کے کہتی تھی نانا، مخاطب ہو کے کہتی تھی رسول اللہ آپ کی بیٹی پر ظلم. یہ پہلا مقام ہے قاسم کی غربت کا. دوسرا مقام، مولا کو زہر ملی. امام حسن کو جب زہر ملی، امام کو خون کی الٹیاں تھی. معلوم ہے نا آپ کو کون سا زہر تھا؟ زہر حلاہل. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. جا کے پڑھیں، کتابوں میں لکھا ہے زہر حلاہل اسے کہتے ہیں جسے دینے والا ایسے تڑپے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے. امام کو زہر آیا، زہر سے الٹیاں آنا شروع ہوئی. عزاداروں بہنوں نے خدمت کی. میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، مولا حسن آپ کی غریبی پر سلام، لیکن جب زہر سے تڑپ رہے تھے بہنیں پانی پلاتے رہی تھی. میرا سلام ہو بغداد کے قیدی منشی کاظم پر، جسے زہر کی شدت میں جب تڑپتے تھے رو کے کہتے تھے رضا. ہاں عزاداروں، دوسری غربت امام کی. امام نے تعویذ دیا بی بی فروا کو. ام فروا جی مولا. ام فروا جب کبھی وقت آئے یہ قاسم کے لیے کھول دینا، قاسم کی مشکل آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے آقا. عزادارو قاسم کی پرورش زینب اور حسین نے کی. وقت گزرتا گیا، قاسم بڑا ہو گیا. قاسم کو سونگتے تھے امام حسین، کہتے تھے زینب اس سے وہی خوشبو آتی ہے جو میرے حسن سے آتی تھی. قاسم کو سینے سے لگاتے تھے. قافلہ چلا، عاشور کی شب آئی. قاسم نے ماں سے کہا اماں کل کیا ہوگا؟ بی بی کہتی ہے قاسم جو کچھ بھی ہو، قاسم قربانی ایسی دینا کہ لوگ تیری ماں کی داد دیں. کہ اماں مجھے اجازت دلا دینا. عزاداروں روایت کہتی ہے جب نماز فجر ختم ہوئی قاسم آئے، مولا نے منع کر دیا. عزاداروں امام حسن کی بیوہ جناب ام فروا نے، میں نے جلدی کیا کیونکہ مجھے آگے ایک روایت پڑھنی ہے. جیسے امام کے پاس آئی قاسم کو لے کر کہتی ہے مولا
مولا میرے قاسم کو مرنے کی اجازت ہے. اللہ ہر ماں کی اولاد کو سلامت رکھے، ہر ماں کے بچے کو شادی نصیب ہو، ہر ماں کا بچہ گھر کو آباد کرے. فروا کہتے ہیں مولا میرے بچے کو اجازت دیں. مولا کہتے ہیں فروا میں کیسے اجازت دوں، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے. یہ کہہ کر فروا نے بیٹے سے تعویذ لیا. جی بھر کے روئیے گا. جب تعویذ لیا، تعویذ پہ لکھا تھا حسین میرے قاسم کو قبول کرنا. عزادارو مقتل نے لکھا کسی بھی شہید کو رخصت کرتے حسین پہ غشی تاری نہیں ہوئی، لیکن جب قاسم کو گلے لگایا اتنا روئے غشی تاری. میرا آپ سے سوال ہے حوصلے سنیں، ساتھ محرم ہے. میرا آپ سے سوال ہے، جب بھی کسی پر غشی آتی ہے اسے پانی ڈال کے اٹھایا جاتا ہے. ذرا سوچیں جب چچا اور بھتیجے پہ غشی آئی کس نے اٹھایا ہوگا؟ عزادار قاسم تیار ہوئے. قاسم کو مولا نے گھوڑے پہ سوار کیا، ایسی قمیض پہنائی جس کے گریبان کے بٹن کو پھاڑ دیا جیسے کفن بنایا جاتا ہے. قاسم نے حملہ کیا. مولا کہتے تھے مرحبا قاسم، کبھی عباس کہتے تھے مرحبا قاسم. قاسم لڑتے رہے، اتنے میں قاسم پر مل کے حملہ کیا گیا. عزادارو ایک نیزہ پشت میں لگا، خون کا فوارہ نکلا. قاسم نے کہا چچا میری مدد کو. عزادارو بھتیجے کی آواز سن کر حسین شیر کی طرح دوڑے، تلوار نکالی. ایک طرف سے عباس دوڑے، فوجوں میں بھگدڑ مچی. مشرق کی فوج مغرب کی فوج مشرق. حال یہ ہوا جو دین پر قاسم تھا زمین پر تقسیم. عزادارو مولا نے جب لوگوں کا حملہ کیا، جب بلوا ختم ہوا، کیا دیکھا؟ قاسم پامال ہو چکا. علامہ مصطفیٰ جوہر کی روایت ہے، فرماتے حسین پامال ہوئے، قاسم بھی پامال ہوئے، لیکن فرق ہے حسین کی پامالی شہادت کے بعد ہوئی، قاسم کی پامالی زندگی میں ہوئی. جب گھوڑے دوڑتے تھے یتیم کہتا تھا بابا راضی، بابا راضی، اماں راضی، دادی راضی. عزادارو غریب زمین پر بیٹھا ایک ایک ٹکڑا اٹھاتا تھا، تڑپ تڑپ کے کہتا تھا حسن میں راضی، حسن میں راضی، قاسم میں راضی. ایک گٹھڑی بنائی. علامہ ذیشان جوادی کہتے ہر جنازے کو حسین نے یوں اٹھایا، قاسم کے جنازے کو سینے سے لگایا، تڑپ کے کہتے تھے قاسم میری زندگی لے کے آئے. لے کے 2 منٹ کی ضرورت ہے. عزاداروں لے کر آئے. جیسے قاسم کا جنازہ آیا، قاسم کی ماں آئی، قاسم کی ماں کے ساتھ قاسم کی بہن آئی جس کا نام فاطمہ بنت حسن ہے. جیسے قاسم کی بہن آئی، طلب کے کہتے قاسم ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے اس کے بھائی کی شادی ہوگی، اس کے بھائی کا گھر بسے گا. قاسم جب سے بابا مارے گئے امید تھی حسن کا گھر بسے گا. قاسم اجڑ گئی. عزادارو ایک ایک ٹکڑے کو بہن اٹھاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، چومتی تھی، تڑپ کے کہتی تھی بابا میری غربت مدینے میں آپ کے جگر کے ٹکڑے، کربلا میں قاسم کے جگر کے نہیں بدن کے ٹکڑے. ماں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی قاسم میں تیرا چہرہ ڈھونڈ. اللہ رحمت اللہ علیہ قوم